السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک چھوٹی سی غلطی مجھے اس قدر بڑی سزا دے گی۔ زندگی مجھے اس دوراہے پر لا کر کھڑی کر دے گی کہ جہاں پر میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی اور رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلتا تھا، اس پھیلتے ہوئے اندھیرے کے ساتھ ساتھ میرے اندر خوف بھی پھیلنے لگتا تھا۔ میں آنے والے وقت سے ڈرنے لگتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کیسے مشکل اور پریشانی میں پھنس چکی تھی جس کا نہ تو میرے پاس خود کوئی حل تھا اور نہ ہی میں یہ بات کسی دوسرے کو بتا سکتی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر یہ بات میرے منہ سے نکلی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اب مجھے یہ سب کچھ کہہ ساری زندگی اسی طرح سے برداشت کرنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا ایسا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن کچھ بہتر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک رات ایسی بھیانک تھی کہ اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی، اور میں اس رات کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ اس رات میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مکمل طور پر تباہ ہو جاؤں گی یا ختم ہو جاؤں گی۔ اب اس سے آگے میری زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر سے جینے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میں اس طرح زندہ رہوں گی بھی یا پھر موت کو گلے لگا لوں گی۔ اس بات کا فیصلہ کرنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ میرا نام قندیل ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ بچپن سے ہی میں بہت ہی خوش رہنے والی انسان تھی۔ کبھی بھی کسی پریشانی اور دکھ کو میں نے اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا۔ مجھے جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی مجھ سے نہ کسی طریقے سے میں لے لیتی تھی، کبھی ضد کر کے تو کبھی زبردستی، کبھی اپنے بہن بھائیوں سے چھین کر، لیکن ہمیشہ اپنی خواہش اور اپنی ضد کو میں ضرور پورا کرتی تھی۔ ویسے تو ہمارا تعلق ایک گاؤں سے تھا، گاؤں میں ہماری کچھ زمین تھی، لیکن میرے ابا کو پڑھنے لکھنے کا، محنت کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اپنی جوانی میں ہی پڑھائی کی غرض سے شہر آ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور پھر یہیں پر انہیں ایک اچھی کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ اس وقت تعلیم کی بہت اہمیت تھی اور نوکری بھی جلدی مل جاتی تھی۔ ابا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور انہوں نے پھر شہر میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ سب لوگوں نے انہیں گاؤں واپس بلانے کی بے حد کوشش کی تھی، اس لیے ابا کا کہنا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنی پڑھائی ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ گاؤں جا کر وہ کیا کریں گے؟ وہی کھیتی باڑی کرنی پڑے گی جو ان کے بھائی کرتے تھے، اور اگر ہم نے وہی کام کرنا تھا تو ایسی پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ؟ دادا یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور یہی کہتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شہر پڑھائی کے لیے بھیجا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ وہیں جا کر رہ جائیں، واپس آنے کا نام ہی نہ لیں۔ بڑی مشکلوں سے ابا نے انہیں بھی منا ہی لیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ ان سے ملنے کے لیے گاؤں آتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گاؤں سے ہر تعلق ختم کر دیں گے۔ آخرکار سب لوگوں کو ہار ماننی پڑی تھی، کیونکہ ابا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اپنی نوکری چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ بہتری اسی میں تھی کہ سب لوگ ابا کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیتے، کیونکہ اگر وہ لوگ اس فیصلے کو قبول نہ کرتے تب بھی ابا کا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا۔ فرق صرف یہ آنا تھا کہ ابا نے ان لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دینا تھا، اور ایسا وہ انہیں نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی لیے سب نے ابا کی بات مان لی تھی اور تبھی سے انہوں نے یہیں رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت ابا کی نئی نوکری تھی، اس لیے انہوں نے پیسے جمع کیے تھے اور کچھ گاؤں کی زمین میں سے جو تھوڑا بہت حصہ بیچ کر بڑی مشکلوں سے یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا تاکہ ہمیں یہاں پر رہنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ باقی ابا کے حصے کی جگہ یا جو زمین تھی وہ ویسی کی ویسی تھی، کیونکہ ابا کو اپنے آبائی گاؤں سے بہت محبت تھی۔ بے شک وہ وہاں سے یہاں رہنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن وہ ساری زمین بیچ کر گاؤں سے اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے
انہوں نے اس زمین کو اپنے حصے کے طور پر رکھا ہوا تھا تاکہ گاؤں سے ان کا ایک مضبوط رشتہ قائم رہے۔ زمین کی دیکھ بھال تو میرے چچا تایا ہی کرتے تھے، مگر ہر سال جو بھی منافع ملتا تھا ابا کو بچوا دیتے تھے اور ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر وقت نے ایک ایسا ستم ہم پر کیا جس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ ہماری زندگی اچانک ہی اس طرح سے بدلی تھی جس طرح کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم جو یہاں آ کر ایک اچھی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، ابا نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی اور گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ میرے ابا کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ جب تک ابا زندہ تھے سب کچھ اچھا تھا، لیکن پھر ایک دن اسی طرح سے وہ گھر سے کام کے لیے نکلے تھے۔ جب وہ اپنے دفتر پہنچے تو ان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی تھی۔ دفتر والے انہیں ہسپتال لے گئے تھے۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت میری عمر صرف 14 سال تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ ابا کا چلے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا اور اس کے ساتھ ہی بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس گھر کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کچھ تھا نہیں۔ گاؤں میں جو ہماری زمین تھی اس پر میرے ابا کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا اور یہ کہا تھا کہ ابا نے تو اپنے حصے کی زمین بیچ دی تھی اور شہر میں گھر بنا لیا تھا، جبکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ابا نے زمین بیچی ضرور تھی، لیکن زمین کا تھوڑا سا حصہ بیچا تھا، باقی سارے کی ساری زمین موجود تھی اور اس سے سالانہ اچھا منافع بھی ملتا تھا۔ لیکن سب لوگ جانتے تھے کہ جب ابا نہیں رہے ایسے میں ان سے کون پوچھے گا، اسی لیے انہوں نے ہم لوگوں کا حق مار لیا تھا اور اس زمین پر اپنا قبضہ کر لیا۔ دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ورنہ وہ ایسا کبھی نہ ہونے دیتے، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ چند دن میں ہی حالات برے سے برے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب تو گھر میں جو کچھ جمع تھا وہ بھی ختم ہونے لگا تھا۔ گھر کے سوا اماں نے فیکٹری میں نوکری کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے 10 جماعتیں پڑھ کر پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ایک تو مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور دوسرا اماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ہم سب بہن بھائیوں کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلوا سکتی۔ پڑھائی سے زیادہ میری دلچسپی دوسرے کاموں میں ہوتی تھی، بن ٹھن کر رہنا اور اپنی مرضی سے زندگی جینا، یہی میرے شوق تھے۔ گھومنا پھرنا تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ اماں گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتی تھی، لیکن میں گھر میں رہتے ہوئے اپنے سارے ارمان پورے کرتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی اسکول چلے جاتے تھے اور اماں کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور تنہائی کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ بن ٹھن کر تیار ہو کر میں گھومتی رہتی تھی، ٹی وی کو اونچی آواز میں گانے لگا کر ڈانس کرتی تھی۔ لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عادتیں بدلی نہیں تھیں۔ میری اماں نے کبھی بھی پیسے کا نہیں سوچا تھا، لیکن جانے میرے اندر یہ عادت کہاں سے آ گئی تھی۔ تو میرے لیے سب کچھ پیسہ ہی تھا، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد اس قسم کے حالات ہم لوگوں نے دیکھے تھے۔ اس کے بعد میرے لیے پیسے کی بہت اہمیت تھی۔ میں جب بھی اماں سے کچھ مانگتی تھی، کسی چیز کی فرمائش کرتی تھی، تو وہ یہی کہتی تھیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ مجھے یہ چیز نہیں دلا سکتی، اور میں شدت سے یہ سوچتی تھی کہ کاش میرے پاس بہت سارے پیسے ہوتے، اس سے میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرتی۔ میری ایک سہیلی تھی سکینہ بھی میرے ہی جیسی تھی۔ اسے بھی پڑھائی میں زیادہ کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس نے بھی 10 جماعتیں پڑھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کے گھر کے حالات ہمارے گھر کے حالات کے مقابلے میں بالکل مختلف تھے۔ اس کے ابا ملک سے باہر رہتے تھے اور خوب پیسہ کماتے تھے، اور وہ یہاں پر اپنی ماں کے ساتھ عیش کی زندگی گزارتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ چھوٹے 2 بھائی تھے جو کہ ہر وقت کھیل کود میں اور اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے تھے، اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتی تھی۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہو۔
اور وہ اپنی استعمال شدہ چیزیں مجھے دے دیتی تھی۔ پہلے میں اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، میں پھر بھی اماں کی کوئی نہ کوئی بات مان لیتی تھی، لیکن اب تو میں روزانہ ہی اماں کے جانے کے بعد اس کے گھر چلی جاتی تھی اور سارا دن وہیں پر گزارتی تھی۔ اس کی اماں بھی اپنے کام کی وجہ سے اکثر گھر سے باہر ہی رہتی تھی، کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار چلی جاتی تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر، اور میں سارا وقت اس کے ساتھ گزارتی۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ اگر مجھے واقعی میں ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو پھر اسے اپنے آپ پر توجہ دینی ہوگی۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی اور اب میں سمجھ چکی تھی کہ اس وقت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہی تھا کہ میری شادی کسی امیر گھر میں ہو جائے۔ اس کے علاوہ تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں پچھلے اتنے سالوں سے خوب محنت کرتی تھی، لیکن پھر بھی گھر کے حالات بدلنے میں وہ ناکام تھی۔ ان کی کمائی سے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ ایسے میں ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزاریں، یہ تو صرف ایک سوچ ہی تھی۔ سکینہ نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں اپنے آپ پر توجہ دوں۔ اگر میں دیکھنے میں خوبصورت ہوں گی تو کوئی بھی مجھے پسند کرنے کا اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر میں خوبصورت نظر آؤں گی تو ہو سکتا ہے کسی امیر گھر سے میرے لیے رشتہ آ جائے اور بیٹھے بٹھائے میری قسمت بدل جائے۔ اس کے بعد کچھ میں اس کے گھر جاتی تو وہ مجھ سے بہت ساری اپنی نئی چیزیں مجھے دکھاتی تھی، بہت ساری چیزیں وہ میرے چہرے پر لگاتی رہتی تھی اور کچھ کرتی تھی تاکہ خوبصورت اور اچھی نظر آؤں۔ خوبصورت میں تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور کچھ میں اپنا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ پہلے اماں کے آنے سے پہلے سارے کام ختم کر لیتی تھی، لیکن اب تو کسی کام کو ہاتھ لگانے کا میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سکینہ کا کہنا تھا کہ گھر کے کام کاج کرنے سے چہرے کی رنگت پر بہت اثر پڑتا ہے اور اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ سکینہ بھی خوبصورت تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، اسی لیے تو وہ اس قدر خوبصورت ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اپنے گھر کے کام کاج کرنے چھوڑ دیے۔ میری چھوٹی بہن سکول سے آتی تھی تو اس کے آنے کے بعد میں سارا کام اس سے کرواتی تھی، جبکہ اماں کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتی، اس لیے اپنی بہن کو یہی کہتی تھی کہ اگر اس نے اماں کو اس بارے میں کچھ بتایا تو اماں کی غیر موجودگی میں وہ سارا وقت میرے ساتھ ہی گزارتی ہے، ایسے میں اس کے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ اور چھوٹی تھی اس لیے میری باتوں سے ڈر جاتی تھی، اور جیسا مجھ سے ڈرنے کے لیے میں کہتی تھی وہ وہی کرتی تھی، جبکہ اماں کو یہ بات بھی معلوم نہیں تھی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں سکینہ کے گھر جاتی ہوں۔ اور اب تو نہ صرف میں سکینہ کے گھر جاتی تھی بلکہ اس کے ساتھ گھر سے باہر بھی چلی جاتی تھی، اور اماں کی بات کو تو میں نے سرے سے نظر انداز ہی کر دیا تھا کہ مجھے اکیلے کہیں بھی گھر سے باہر نہیں جانا۔ سکینہ مجھے ایک بار کہتی اور ہم دونوں کبھی بازار چلی جاتی تو کبھی اس کی کسی سہیلی کے گھر، اور اماں کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں گھر واپس آتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر اماں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات تھی، کیونکہ میں تو کب سے اسی انتظار میں تھی۔ بہت مرتبہ باتوں میں میں نے اماں سے یہ بات بھی کہی تھی۔ جب میری شادی کے بارے میں اماں نے رشتے والی خالہ سے رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہا، لیکن جو بھی رشتہ آتا تھا ہمارے گھر کی غربت کو دیکھ کر دوبارہ پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں تھا، کیونکہ سب لوگوں کو صرف لڑکی سے مطلب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آنے والی چیزوں سے جہیز کے پیچھے بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور جو بھی ہمارے گھر آتا تھا اسے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس گھر سے لڑکی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اماں میری شادی کسی ایسے گھر میں کرنا چاہتی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنے جیسے لوگوں میں خوش رہوں گی، جبکہ مجھے ان کی اس بات سے شدید اختلاف تھا، اور اب تو میں ان سے اس بات پر بحث بھی کرتی تھی کہ وہ یہی چاہتی ہیں کہ آگے کی زندگی بھی میں اسی طرح ترس کر گزاروں، جبکہ مائیں تو ہمیشہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی زندگی اچھی سے اچھی ہو اور وہ خوش رہیں، لیکن اماں تو مجھے آگے بھی
ایک غریب خاندان میں بیاہنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ شادی کروں گی تو کسی امیر گھر میں ہی کروں گی، ورنہ اسی گھر میں بیٹھی رہوں گی۔ اگر کوئی مشکل سے اس رشتے پر راضی ہوتا بھی تھا تو میں انکار کر دیتی تھی، کیونکہ جو لوگ ہاں کرتے تھے وہ ہماری ہی طرح کے معمولی سے لوگ، محنت مزدوری کرنے والے ہوتے تھے۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ میں ہاں کر دوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں اس قسم کا رشتہ بھی میرے لیے نہ آئے۔ لیکن میں تو جانے کون سے شہزادے کی منتظر تھی کہ میں نے ہمیشہ ہی ہر رشتے سے انکار کیا تھا اور اماں کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اب تو وہ مجھے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن رشتے والی خالہ بڑی خوشی خوشی ہمارے گھر آئی تھی۔ جب انہوں نے اماں سے بات کی اور بتایا کہ ان کی نظر میں ایک رشتہ ہے، لڑکا امیر ہے، اس کا اپنا اچھا کاروبار ہے، کھاتے پیتے گھر کا ہے، والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے، بس ایک چھوٹا بھائی ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں کوئی اور عورت بھی نہیں ہے تنگ کرنے کے لیے۔ اور کیونکہ میرے کہنے پر ہی اماں نے خالہ سے یہ کہا تھا کہ اب کی بار اگر وہ کوئی رشتہ لے کر آئیں تو کسی اونچے گھر کا لے کر آئیں، اسی لیے وہ میرے لیے یہ رشتہ لے کر آئی تھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا جب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ لڑکا امیر ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ کسی بھی شرط کے ساتھ میں تو شادی کے لیے تیار ہوں، اس میں ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اماں حیران تھی کہ ایسے کیسے، جو شادی کے لیے اتنی جلدی راضی ہو سکتا ہے؟ کہ خالہ نے اگلی بات کہی تو اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ حالانکہ کہنا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن لڑکے میں ایک چھوٹی سی خامی ہے۔ لڑکا ایک ٹانگ سے معذور ہے، ایک حادثے میں اس کی ایک ٹانگ نے کام کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ سہارے سے چلتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اماں نے تو فوراً رشتے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ پیسے کا کیا کرنا ہے اس نے، تو اپنی بیٹی کی شادی کسی معذور سے نہیں کریں گی۔ جبکہ خالہ کا کہنا تھا کہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، ایسے میں کوئی خوبصورت نوجوان اور وہ بھی امیر گھر کا مجھ جیسی لڑکی سے تو شادی کرنے سے رہا۔ ایسے لوگ اپنے خاندان میں ہی شادیاں کرتے ہیں، اور اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب گھر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ اسی صورت میں کرتا ہے کہ یا تو لڑکے میں کوئی عیب ہوتا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ اور اگر میں کسی بالکل بے عیب اور امیر گھر کے رشتے کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی تو میں اسی گھر میں بیٹھی رہوں گی۔ ان کی یہ بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میں پوری رات اس بارے میں سوچتی رہی تھی اور آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح میں نے اماں کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے۔ اگر لڑکا ایک ٹانگ سے معذور ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اماں تو میری باتیں سن کر حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن میں کسی کی بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میرے لیے صرف پیسہ اہم تھا جو کہ اس لڑکے کے پاس تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اماں کے لاکھ سمجھانے پر جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے بھی اپنی کوششیں ترک کرتے ہوئے میری بات مان لی اور میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اور اس طرح سے دولت کے لالچ میں آ کر میں نے ایک معذور شخص سے شادی کر لی تھی۔ رخصت ہو کر میں اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس گھر میں واقعی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر سہولت، ہر آسائش موجود تھی، اور میں شروع میں تو اپنے فیصلے سے بہت خوش ہوئی تھی کہ میں نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے۔ لیکن شادی کو ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں اپنے پیسے کے لالچ میں آ کر کہیں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا تھا۔ ایک معذور آدمی کے ساتھ کیا میں اپنی پوری زندگی گزار سکتی تھی؟ اور اب تو مجھے ان ساری چیزوں سے بھی عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ اس لیے میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں چادر اٹھاتی اور گھر سے باہر نکل جاتی، اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔
اس وقت میرے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں کئی گھنٹے گھر سے باہر گزارتی اور پھر واپس آ کر اپنے شوہر سے جھوٹ بول دیتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ میں اماں سے ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن سچ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے دور رہنا پسند کرتی تھی۔ اس کے سارے کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے پھر وہ مجھے آواز دیتا۔ اگر اسے پانی بھی پینا ہوتا تھا تو مجھے بلاتا تھا، جبکہ وہ سارا دن گھر پر تو نہیں گزارتا تھا۔ میرا شوہر کام کرتا تھا، دن میں اپنی دکان پر بیٹھتا تھا اور رات کو بھی ایک جگہ کام کرنے کے لیے جاتا تھا جہاں پر اس کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ صبح سے لے کر دوپہر 12 بجے تک وہ دکان پر بیٹھتا تھا اور اس کے بعد گھر آ کر سو جاتا تھا اور پھر رات کو 11 بجے دوبارہ اپنے کام پر چلا جاتا۔ لیکن جتنا وقت وہ گھر پر گزارتا تھا وہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے گھر میں موجودگی پسند نہیں تھی۔ اور کبھی کبھی تو میں اپنے شوہر کو دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ میں نے ایک معذور انسان کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اس کی محبت جتانا بھی مجھے برا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ بھی کہتا تو میں بہت چڑ جاتی تھی۔ مجھ سے پیار سے بات کرتا تو میں تب بھی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا ٹھیک طرح سے جواب دیتی تھی، جبکہ وہ میرا اس قسم کا رویہ دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ میں نے اس سے شادی کر لی ہے، یہی کافی ہے۔ اب وہ مجھ سے مزید کسی چیز کی کوئی امید نہ رکھے۔ کہاں میں اتنی خوبصورت لڑکی تھی اور کہاں یہ ایک معذور آدمی۔ میری تو کسی بھی اچھی جگہ پر شادی ہو سکتی تھی۔ میں نے جذبات میں آ کر شاید غلط فیصلہ لے لیا تھا کہ اس شخص کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس وقت پیسوں کے لالچ کی پٹی میری آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی اور جب ساری آسائشیں مجھے مل گئی تھیں، لیکن اس کے ساتھ مجھے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی پڑ رہی تھی جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، جو مجھے ایک بوجھ سے کچھ زیادہ نہیں لگتا تھا۔ ایک تو میں اپنے معذور شوہر سے تنگ تھی اور دوسرا میرا دیور جو پہلے ایک دوسرے شہر میں تھا، جس دن پہلے ہی یہاں واپس آ گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اب وہ یہیں پر اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ میرا دیور تو گھر سے باہر کم ہی نکلتا تھا، سارا دن گھر میں ہی گزارتا اور میرے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی گھر پہ ہی موجود رہتا تھا۔ اس کا ہر وقت گھر پہ موجود رہنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے دیور کی مجھ پر بری نظر ہے۔ وہ جس نظروں سے مجھ کو دیکھتا تھا مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اس پر شدید غصہ بھی آتا تھا، مگر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ تو اس نے اپنی حدیں پار کرنی شروع کر دی تھی۔ اب تو وہ مجھ سے الٹی سیدھی باتیں بھی کرنے لگا تھا جو مجھے بہت بری لگتی تھی۔ میں اس سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ تھا کہ دن بدن میرے ساتھ چپکتا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کروں۔ میں جانتی تھی کہ اپنے شوہر کو بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک معذور آدمی کہاں ہٹے کٹے آدمی کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ایسے ہی خواہ میں گھر میں جھگڑا ہو جاتا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا دیور کچھ دنوں بعد یہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ میرے شوہر نے یہی کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ وہ چند دنوں تک واپس چلا جائے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے ارادے کیا ہیں۔ وہ کیا سوچ کر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے شوہر کے سامنے تو وہ یہی کہتا تھا کہ اگلے ہفتے وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب تو چند دن ہی باقی تھے اس کے جانے میں، لیکن جانے سے پہلے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب سے میرے دیور نے گھر آ کر رہنا شروع کیا تھا، میرا شوہر رات کے وقت اپنے کام پر نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ گھر پر ہی موجود رہتا تھا، جس سے مجھے تھوڑی بہت تسلی اور حوصلہ رہتا تھا۔ لیکن دن کے وقت وہ گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا دیور مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت میرے شوہر کو اچانک ہی فون آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا کام پر جانا ضروری ہے، تھوڑا سا کام ہے
وہ نپٹا کر جلدی واپس آ جائے گا۔ جیسے ہی میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میرے دیور کو موقع مل گیا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر اس نے زبردستی میرے کمرے میں گھس کر مجھے پکڑ لیا اور زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں کہاں اس شخص کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ میرا شوہر بھی ابھی ابھی گھر سے گیا تھا اور 1-2 گھنٹے سے پہلے تو وہ واپس آنے والا نہیں تھا۔ اس دن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی اپنے دیور کے ارادے اپنے شوہر کو بتا دینے چاہیے تھے، اس سے پہلے کہ میرا دیور میرے ساتھ کچھ بھی برا کرتا۔ تبھی کسی نے اسے دبوچ کر دور پھینک دیا۔ اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے بچایا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو میرا شوہر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ معذور ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، جبکہ وہ تو اپنی دونوں ٹانگوں پر بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ میرے دیور کو زمین سے اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیتا، میرا دیور اچانک سے بولا اور اس نے ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف میری اصلیت سامنے لانے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کی کوئی نیت بری نہیں تھی، جبکہ نیت تو میری بری تھی۔ دھوکہ تو میں اسے دے رہی تھی۔ میرے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میں جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کئی گھنٹے گھر سے باہر گزارتی ہوں، اور میں یہ وقت کس کے ساتھ گزارتی ہوں۔ میرے شوہر نے میرے دیور کو چھوڑ دیا اور اس کا رخ میری طرف تھا۔ میرے دیور نے خود کو بچانے کے لیے میرے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت روکا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اسی وقت میرے دیور نے اپنا فون آگے کیا تھا جس میں میرے خلاف بہت سے ثبوت تھے۔ جہاں میں ایک لڑکے کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جہاں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ میرا شوہر یہ سب کچھ دیکھتے ہی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سب کچھ سچ جانتا ہے۔ میرا دیور تو موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب میرے پاس سچ بولنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر جس قدر غصے میں تھا، اگر میں مزید اس سے کوئی بھی جھوٹ بولتی تو یقیناً وہ یہیں کھڑے کھڑے میری قبر بنا دیتا۔ ابھی میں نے اپنے شوہر کو سارا سچ بتانا شروع کیا۔ یہ بات سچ تھی کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں واقعی اس کی غیر موجودگی میں کسی سے ملنے جاتی تھی، کیونکہ میں اس گھر میں رہ رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا انسان ہو جو کہ ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ اس گھر میں رہتے ہوئے کسی چیز کی مجھے کمی نہیں تھی، ہر چیز موجود تھی، لیکن جیسا ہم سفر میں چاہتی تھی ویسا مجھے نہیں ملا تھا۔ اس لیے میں نے دوبارہ سے اس شخص سے رابطہ کیا تھا جس سے شادی سے پہلے میں رابطے میں تھی۔ شادی سے پہلے میں سکینہ کے کہنے پر اس کے نقش قدم پر چل پڑی تھی۔ سکینہ مجھے اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بن ٹھن کر گھر سے باہر نکلا کروں گی، مجھے کوئی دیکھے گا تبھی کوئی مجھے پسند کرے گا، اور اسی طرح میری اچھے گھر میں شادی ہوگی۔ جبکہ سکینہ کی بھی 2-3 لڑکوں سے بات چیت تھی جو کہ امیر گھر کے تھے، اور اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ اسی کام پر لگا لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی اور اس طرح سے میری ملاقات فیصل سے ہوئی تھی۔ فیصل کا کہنا تھا کہ وہ ایک امیر گھر کا اکلوتا لڑکا ہے۔ میں اس سے ملنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ بھی میری ہی طرح ایک غریب سے محلے میں رہنے والا غریب سے گھر کا لڑکا ہے، جو کہ رات کو ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے اور اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور سارے گھر کی ذمہ داری اسی کی تھی، گھر بھی کرائے کا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اس قسم کے لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ ساری زندگی تو میں نے غربت میں گزاری تھی۔ میں نے اسے انکار کر دیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں خوبصورت ہوں، کسی بھی اچھے گھر کا رشتہ میرے لیے آ جائے گا، کیونکہ مجھے امیر گھر میں شادی کرنی تھی۔ پیسے کی خاطر میں نے اپنے شوہر سے شادی کی تھی، اس کی خامی کو نظر انداز کرتے ہوئے، لیکن اس گھر میں آ کر جب مجھے ہر چیز مل گئی تھی، اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے شاید غلط گھر میں شادی کر لی ہے۔ دولت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اچھا ہم سفر بھی مل سکتا تھا،
میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس کی کمی مجھے شدت سے یہ احساس دلاتی تھی کہ اس میں اور مجھ میں بہت فرق ہے اور مجھے اس سے اچھا اور بہتر ہمسفر مل سکتا تھا۔ اسی لیے اپنے دل کو تسلی کے لیے میں نے دوبارہ سے فیصل سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس سے ملنا دوبارہ شروع کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں کسی طرح سے اپنے شوہر کی جائیداد اپنے نام کروا لوں، اس کے بعد اسے چھوڑ کر اس کے پاس آ جاؤں، وہ مجھے اپنا لے گا۔ اور میں نے بھی تو دولت کی خاطر شادی کی تھی، میں اپنے شوہر سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصل کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ کسی طرح سے میں اپنے شوہر سے اس کی جائیداد اپنے نام کروا سکتی ہوں، جبکہ میرے دیور نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور یہی ثبوت اس نے میرے شوہر کو پیش کر دیے تھے۔ اور اب جبکہ میں نے دیکھا وہ بالکل ٹھیک تھا، میں اسے دیکھ کر حیران تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ معذور نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، کیونکہ اس کی نوکری ہی ایسی ہے۔ میرا شوہر ایک خفیہ ایجنٹ تھا، وہ اس طرح سے بھیس بدل کر ملک کے لیے کام کرتا تھا، اس لیے وہ معذور بنا ہوا تھا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور کیونکہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ میرا دیور اس کا بھائی نہیں بلکہ اس کا چچا کا بیٹا تھا، جو اس سے ملنے کے لیے کبھی کبھار یہاں آ جاتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قسم کا انسان ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اسے اس گھر میں نہ رکھتا۔ وہ تو اپنا کچھ سامان بھول گیا تھا، اسی لیے وہی لینے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے گھر میں یہ سب کچھ دیکھا، آج نہ صرف اس کے بھائی کی سچائی اس کے سامنے آئی تھی، بلکہ اس کی بیوی کی سچائی بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ مجھے زبردستی نہیں رکھے گا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، اور جب میں نے فیصل کو یہ بات بتائی کہ میرے شوہر کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اور اب وہ جیسے ہی مجھے طلاق دے دے گا اسے مجھے نکاح کرنا ہوگا، لیکن جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے شوہر کو معلوم ہو گیا ہے اور میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا، میں اس کے گھر سے خالی ہاتھ آئی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فیصل نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ وہ تو میرے شوہر کی دولت کی وجہ سے دوبارہ مجھ سے ملنے جلنے لگا تھا، اس آس پر کہ شاید میں ساری دولت لے کر اس کے پاس آؤں گی۔ لیکن اس نے میرا کیا کرنا ہے؟ اب وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس سے اسے فائدہ ہو۔ میں اس سے اس طرح بدلتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا بنا بنایا گھر اجاڑ دیا تھا، اور آج وہ بھی مجھے انکار کر کے چلا گیا تھا۔ میں کہیں کی نہیں رہی تھی اور اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر لیا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 مہینے گزرے تھے جب ایک دن میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے آیا، تو میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی۔ اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کروں گی۔ جن لوگوں کے لیے میں نے دھوکہ کیا تھا وہ لوگ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا تھا، اور اب میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے۔ اب میں ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہی انسان آپ کو عزت دیتا ہے جو آپ سے نکاح کرتا ہے۔ باقی سب لوگ دکھاوے کی محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت ایسی ہوتی ہے جس میں نہ تو عزت ہوتی ہے اور نہ ہی سچائی، وہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اور ایک دھوکہ اور فریب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔